پیچھے کون جی میرے پاس؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام مومنین نو اور بالخصوص ولی العصر امام زمان نو انہوں دی بارگاہ اقدس وچ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی تعزیت پیش کرنے۔ آج پھر بطول دا گھر اجڑ گئے۔ میرے انتہائی عزت مآب سامعین محترم حضرات گرامی، سادات مومنین اور بالخصوص میرے سنی شیعہ بھائیوں، اظہار مودت فی القربہ دی خاطر شمولیت مجلس حسین در حقیقت اظہار مودت فی القربہ ہے۔ پاک نبی دی اولاد دی مجلس سے جا کے اسی دسنے ہاں کہ اسی مودت نو تسلیم کیتا ہے۔ اے دے واسطے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ کائنات دے بادشاہ حضرت امام حسین وہ ہستی ہے جیڑا 14 وچ بھی کلا ہے۔ امام حسین دا جملہ سنو تو پھر تنوں اندازہ ہو جائے گا کہ شماری اللہ کی پڑھ لگا ہے۔ امام حسین فرمیدن بے غیرت بندہ ابو طالب دے پترہ نو مان ہی نہیں سکتا۔ اسی زمانے نو دسنے آ کے آج ساڑھے امام دی شہادت ہے اور اسی سرکار دے ذکر چ بیٹھے ہیں۔ امام تیو ہونا چاہیے ہے جس دے آن دا بھی پتا ہوئے تے دنیا تو جان دا بھی پتا ہوئے۔ زوار جی تشریف لے آئے ہو، پچھلے حالات بھی میں نو 10 دیر ہوئے گھنٹہ تے میں پڑھ سا، اس تو گے میری پھر میرے کو گنجائش نہیں، میں بڑی سپیڈ نال گڈی بجائیے تے تواڈیاں زیارتاں میں کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ تسا تمام شرفاء دی ذکر پاک کچھ خلوص بری شرکت بانیان سادات عظام نو میرا خیال ہے سادات عظام دا اے پرخلوص اہتمام پڑھن والے تمام ذاکرین و واعظین دا بارگاہ معصومین علیہ السلام وچ لفظاں دی صورت وچ نظرانہ عقیدت انہاں ہستیاں دے متعلق گفتگو بہت زیادہ دھیان منو چاہیے، داد منو لوڑ ہی نہیں۔ انہاں ہستیاں دے متعلق میں گفتگو کرن لگا جن ہستیاں نو خداوند عالم نے ہادی کامل بنا کے اس کائنات وچ بھیج کے اس بے ہدایتی مخلوق واسطے ہدایت دے اسباب پیدا کیتے۔ جن ہستیاں دے جی 3:45 تک منتا ٹائم نیڑے لگ گیا۔ جن ہستیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے، قصیدے دا نام قرآن ہے۔ وہ کتنے لکھے جی اللہ انہاں دا ذاکر ہے؟ اللہ خود قرآن وچ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون۔ اللہ تو ساری مخلوق نو آکھے تسی میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ امام حسین نے کوئی وکھرے رنگ وچ اللہ دا ذکر کیتا ہے، جی میں امام حسین نے ذکر کیتا ہے نا اللہ دا انج کسے نہیں کیتا۔ اکبر دے کے بھی اللہ اکبر دا ذکر کیتا ہے، عباس تے بازو دے کے بھی اللہ اکبر دا ذکر کیتا ہے، ہاتھ ہو گئی یہ بیٹا نوکے نیزہ تے چڑھ کے بھی حسین نے اللہ دا ذکر کیتا ہے۔ زاڑ قرآن دارس کربلاج قرآن پڑھ رہے ہیں، سر نوکے سنان تے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ امام حسین نے بغیر دھڑ کے قرآن پڑھ کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے، ہم قرآن سے ساتھ ہیں۔ ہمارا سر تم سے جدا کر سکتے ہو مگر قرآن ہم سے جدا مالک توڑے گھر آباد رکھے۔ اور عزیزان محترم سننا، میری گل دا کسی کو جواب ہے تو ضرور دے۔ کائنات واحد میرا حسین بادشاہ ایسا آقا ہے، سخی تو میں آکھنا ہی نہیں نا، کریم نو اللہ دے کرم دی علامت دا نا حسین ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے لوگوں کو بھی دے، کریم وہ ہوتے جو خود نہیں کھاتے تقسیم کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ تو بعد ابو طالب دے پتر نو نعرہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام
بالکل منفرد ہے. امام حسین علیہ السلام دی یعنی نبی دے پتر دی انج کر لینے. حسین نبی دا پتر ہے علی دا بھی، لیکن جدو نبی نو پتران دی لوڑ پئی سی اللہ فرمایا علی کو منگ لے. نبیاں نو علی کو پتر منگنے پوندے تو کیوں نہیں منگدا؟ بھائی نبی نے مبالے وچ لے جان واسطے زوار جی بہت مہربانی جناب. پاک نبی نے پتر ہے نا، وہ مبالے وچ پتر تے کوئی نہیں نا. میرے اللہ پتر پیا نہ لے کے آ تے میرے کو تے ہے نہیں کوئی نا. فرمایا علی کو منگ علی کو چل نہ علی دے بوئے تے. یہ تو مطلب علی کو پتر منگنا بدعت نہیں سنت رسول ہے. بھائی پاک نبی نے پتر منگے وہ لوگ غوث پاک دا واسطہ جی منگے نا. علی نے پتر دیتے کہ نہیں؟ عام پتر حسن تے حسین جے پتر. پاک نبی علی کو پتر منگے تو حسن تے حسین جے دیندا ہے، تو منگے تے اکرم تے اسلم جے بھی نہیں دیندا. مانگ تے صحیح نہ علی کو پتر. وہ پھر اپنا نہ اپنا کمب دی تفسیر بن کے علی دے بیٹے مبالے وچ آ گئے. وہ توحید دے گواہ بن گئے. جڑے توحید دے گواہ انہاں نوں نہیں پیا مندا. ہائے ہائے ہائے. امام حسین بنص قرآن رسول دا پتر ہے، تیرے نبی دا پتر. نبی تیرا صحیح آج نہیں ساڈا نبی تے ساڈا نبی تو دے پتر دی مجلس وچ کیوں نہیں ہوندا؟ وہ کتیاں دی بھیڑی تے ٹر جائیں، میاں صاحب دے عرس تے ٹر جائیں، نبی دے پتر دی مجلس وچ آ کے تیرا نکاح ٹوٹ جائے. ایڈا کمزور نکاح ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں. نکاح بنان والے دا نام محمد ہے، بچان والے دا نام حسین ابن علی. اپنے نبی دے پتر دی مجلس وچ آ تے اپنا پاسا دس، اپنی پالٹی دس. پالٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدہ نمرود نے اگ بالی سی، نبی نو مجا ویکھ آیا جی 9 میلاں وچ اگ. ایک بندے نو جلان واسطے ایک مرلے دی بھی اگ بڑی 9 میلاں وچ. وہ نبی دے بغض وچ نا نمرود نے 9 میلاں چ اگ بالی سی. انجے مولا علی دا بغض بندیاں نو ساڑدا پیا ہے. اوتھے 2 کردار نو آؤ بسم اللہ کرا. 2 ادھری گل سنے، ابو والے دی گل دروازے والے دی سننا پندے کوئی، کیونکہ دروازہ نبوت دا میرا مولا علی ہے نا. یا کیا کو دروازے والا یا علی والا نعرہ ہے. وہ تے قبلہ وہ جڑی نبی دے بغض وچ نبی دے دشمن نے آگ جلائی تھی، وہاں بھی 2 کردار ملتے ہیں. انہاں پالٹی دسی. ایک جی چھپکلی ہے بے مراد جڑی کچھ نہ خرچہ کر کے تواڈے گھراں وچ آ کے تے دیسی مرغے دا تے مٹن دا خوشبو سونگ دی. اس کی کیتا اس پھوک ماری سی اگ نو جیڑی اگے 9 میل زوار چھپکلی دی پھوک دا کی اثر ہے. لیکن اس پالٹی دسی ہے اس اللہ نے دسیا میں تیرے نبی نال نہیں میں تیرے دشمن نال ہاں. ایک ہد ہد چھوٹا جہا پرندہ، بالکل چھوٹا، سب تو چھوٹا پرندہ میرے خیال وہی ہے. وہ درخت تے کافی پرندے بیٹھے ڈھیر سارے بڑے بڑے جسے والے پرندے. وہ ہد ہد نا اس نے پانی اتنے لے کے نا اس اڈن دی کوشش کی، نال والے پرندے بڑے سارے. اسے کہ کدے چلے؟ اسے کہ میں اگ بجھان چلے میں اگ. اسے کہ کیڑی؟ اسے کہ او جڑی نبی دے بغض وچ او 9 میل وچ. اسے کہ کائیں نال؟ اسے کہ پانی نال. اس بنے کہ پانی کتھے؟ اسے کہ میری چونج وچ، میری ہد ہد اگو دی چونجو اگو دے وچ پانی تے 9 میلاں دی اگ. انہاں کہ پاگل ہو گئے، اے چونج والے پانی نال اگ بجھدی ہے. اس کہ چونج وچ پانی رکھ کے میں اگ دے پاسے جا کے میں اللہ نو یقین کرانا ہے میں ابراہیم نال ہاں، میں نمرود نال نہیں. اسی چوکاں چ ماتم کر کے دستے اسی حسین نال ہاں، اسی یزید نال نہیں. وہ جے امام حسین دی پارٹی نے کوئی پارٹی تے دس. امام حسین تو ہٹ کے پارٹی کیڑی؟ وہ تنہوں یاد ہو سی جو کانفرنس ہوئی نا ساجد نقوی صاحب بلایا اتنے ذاکرہ میں ایک شعر پڑھیا سی. کسی نے یاد ہو؟ میرے ہاتھ کھڑے نا ایور دی اٹھے اتنے میں ایک شعر پڑھا سی. پارٹیاں 2 نا مذہب دوار جی 2 نا. بندے آدھے جی مذہب بڑے نا مسیتی ڈھیر ساریاں تے مذہب بھی میں کہ مذہب خدا دی قسم پوری دنیا نو اگر میں مذہباں تقسیم کراں تو وہ 2 نا. بیٹا کیڑے؟ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل. کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی ہیں. کوئی ایسا کام ہے
اتنے جے بندے تسی بیٹھے ہو روز مجلساں بھی سن دے مولوی بھی سنے جے علامے بھی سنے جے ذاکر بھی سارے تساں گھوڑ گھاڑ کے گلاس پا کے پی چھڈے کوئی ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ مقروض ہو جائے نماز پڑھے اللہ مقروض ہوتا ہے روزہ رکھے ہیں حج کیتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں کوئی عمل ہاں مجلس کروانے سے اللہ مقروض ہوتا ہے میں بچہ تے نہیں نا 47 سال کو میں پڑھ دیا قرآن پاک دی تفسیر میری گڈی جھون بھی پئی مجلس کا کوئی مقصد ہے مجلس ایک پیغام ہے ایک سنیا ہے غدیر اعلیٰ چھٹے امام فرمایا اور موسیٰ کاظم سرکار بھی فرمایا جنہیں غدیر بھول گئی انہیں کربلا بھی فائدہ نہیں دے گا اگر لوگ غدیر مان جاتے تو کربلا بپا ہی نہ ہوتا غدیر کے انکار کا نام کربلا ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو اسی اسلام آباد رہا تو پنڈا بچ رہنے والی مخلوق کو سمجھ نہیں آ رہی کوئی ایسا عمل جس سے اللہ مقروض ہو جائے وہ قرآن دی نص موجود ہے سورہ بقرہ چ اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا اللہ فرما رہے من ذا الذی دا بیٹا مانا ہے کوئی کتنی وسیع و عریض ہے کوئی یہ ملا دی ہے کوئی نہیں اللہ کی ہے کوئی ہے تو اسی جتنا قریب باس ہو تو پتہ لگ سی شماری اللہ پڑھدا کی انتظامی امور تواڈے ذمن تواڈی ڈیوٹیاں ڈھیر نوں مینوں پتہ ہے احساس ہے ذمہ داری بندہ محسوس جڑا کردا ہے نا وہ وقت تے پہنچ پیندا مثل شبیر جنہیں پاس وفا ہوتا ہے ایسے بندوں ہی کے پردے میں خدا ہوتا ہے مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں ایسے انسان زمانے کو بدل دیتے ہیں احساس ذمہ داری جڑا نا بہت سخت ہو جو مولا فرمایا جڑا وعدہ وفا نہیں کر سکتا وہ ہم میں سے نہیں ہے میں نہ مجلس لکھنی ہو جڑی پڑھ سکتی ہیں جڑی پڑھیندی نہیں بھاویں زوار ہوئے ترلا کر لیتا ہے عقیدہ نہیں نا میں کی پہ پڑھتا ہے من ذا الذی قبلہ تواڈی نظر اللہ فرما رہے ہے کوئی یہ معنی ہے من ذا الذی یقرض اللہ ہے کوئی جو اپنے اللہ کو مقروض بنا لے قرض دے کر میرے اللہ کون سا قرض فرمایا قرضا حسنا حسین قرض دے کر اللہ فرما رہے ہے کوئی جو مجھ اللہ کو مجھ خالق کو قرض دے کے مقروض بنا میرے اللہ کی بن گئی تو پہ قرضے منگنا ہے قرضہ منگے زرداری جس کھانا ہے قرضہ منگے نواز شریف جس کھانا ہے جڑے کھا کھا کے بھی کھاندے پے تے مونگی دی دال بغیر نمک تو کھا رہے ہیں اللہ دے عذاب نازل جد ہوندے نا اللہ دے تو ہر شے لٹی میں تن کھان نہیں دینی اسی امام حسین دا ہر ویلے لنگر کھاندے کیونکہ لنگر میں شفا ہے لنگر میں اور ہن تے پلیٹاں وچ آ گئے لنگر جدو میں آخری شروع کی تھی بندے لنگر آنج کر کے منگ دیا صرف چاول پک دیا چاول پک دیا آنج کر کے وہ کسی کو پوچھا کسی فقیر آنج کر اس سے کہا امام حسین دے بوئے دا بھی منگتا نہیں بننا تو پھر کدھا منگتا بنی اور زہیر ابن کین طبیب لشکر حسین سنی جے گل جناب زہیر ابن کین دا لقب طبیب لشکر حسین امام حسین دے لشکر دے طبیب آن آج بھی تسی 2 رکعت نماز استغاثہ پڑھو طبی جناب زہیر بن کین دی تے اے نیت کر کے میں نسخہ دیو من بیماری تے خواب وچ علاج دسن گے ایک سید آج دا بھرا بیمار ہو گیا انہیں 2 رکعت نماز پڑھی تے پھر زہیر کین بن خواب وچ آئے انہاں کہ اے دے کول علاج ہوندا ہے اے کردا نہیں انہاں کہ کیویں ہو سکے امام حسین دی جدوں نیاز تقسیم ہوندی ہے اے شرم دی وجہ تو منگدا نہیں او دے وچ شفا ہے کئی بندے پڑھے لکھے آدھیں جی اسی منکے میں آنج کر کے مگیے وہ جدی خاک بھی شفا ہے وہ دے ٹکر بھی شفا کیوں نہیں میں بزرگ چہرے بے کے تمہیں گل شروع کر دیتی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا اللہ فرما رہا ہے کوئی میری مخلوق جڑا میں اللہ نو حسین قرض دے کے مقروض بنا لے یہ جڑی آیت میں پڑھی لکھی بلا یہ میرے صادق امام دے دور ایک مسلمان پڑھی متحیر ہو گیا وہ کہ لو جی اللہ قرض منگن لگ پہ کئی بندے جڑے قرض لین دے عادی ہوتے ہیں وہ اس ایت نو پڑھ کے وہ پھر اقرار بنا لے اللہ جو قرض پہ منگدا سی بھی مانگ لے اوے اللہ کھاندا پیندا نہیں اس قرض دا تعلق بھی کھان پین نال نہیں میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ اللہ خالق ہو کر مخلوق سے کون سا قرض مانگ رہا ہے فرمایا میرے دادے حسین کی مجلس کرواؤ اللہ تمہارا مقروض ہو جائے گا یہ مجلس ہے رونا تے تساں ہے رون تو پہلے کی پڑھنا ہے جنہ دے فضائل بندیاں بھول گئے نا انہاں بڑے ہی روایا ہے 10ویں والے دن بھی فضائل پڑھو دسو اتنی عزت والے نو مسلمانہ لٹیا کیویں
یہ تھوڑے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 55 سال زندگی میرے مولا دی کتنی؟ پھر بولو 128 ہجری تو لے کے 183 ہجری تک یہ مولا دی ظاہری زندگی امام موسیٰ کاظم، اور امیر ترین امام ہے، قید وچ رہ کے امیر ہے کیونکہ امیر المومنین دا پوترا ہے نا۔ اور پورے عرب وچ جتھے جتھے غریب رہندیاں مسکین شیعہ مولا نو پتہ ہوندا سی وہ چٹھی بھیج دیاں امام قید خانے وچ انہاں واسطے لنگر دا اہتمام کر دیا۔ اس واسطے سرکار نو بابل حویجہ دن چپ کر گیا۔ لیکن شیعہ ادو بھی ہے سن، بغداد وچ بھی تہاڈا نام کی ذاکر شاہ جی، بغداد بھی شیعہ ہے سن، اوتھے مفتی بھی شیعہ ہے سن، اوتھے بڑے بڑے شیعہ سن، لیکن امام پھر بھی قید چان جنہاں امام دے حق وچ احتجاج نہیں کیتے ایسے شیعہ ہن بھی بڑے نا۔ اج بھی پردے والے امام واسطے کنی تسی ذاکرہ دا انتظار کر دیو، بار میں امام دا انتظار نہیں کر دے۔ او فلانا ذاکر آلے ذاکر نہیں پہ ہوندا، ذاکر نہیں پہ ہوندا، آنکھوں کہ مولا بارہواں امام آ جائے یہ مسئلہ کھاتا ہور طرح ہو جائے گا۔ کوئی بیٹھے ہو کہ ٹر گئے؟ خدا دی قسم میں ایک جملہ آکھن لگا اور ایڈا کمال جملہ ہے، جدوں بندہ شاہ صاحب شدید انتظار کرے گا نا، شدید، پھر وہ گناہ نہیں کر سکے گا۔ جب آپ کے امام زمانہ کے انتظار میں شدت آ جائے گی پھر آپ کے پاس گناہ کرنے کا وقت ہی نہیں رہے گا۔ جس کا انتظار گناہوں سے بچا سکتا ہے وہ امام کتنا بچا سکتا ہے؟ مطلب مثال میں سمجھا دینا، بندے کو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، شیعت شرابی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایسی چیز جیڑی غلط ہے، سگریٹ، چلو سگریٹ کر لو، سگریٹ بندہ بچہ نہیں پیندا، ابا آ رہا ہے بھئی تھوڑی دیر تو بعد ابا آ جانا ہے لہذا میں سگریٹ، یہ مطلب ابے دا انتظار ہے، امام دا انتظار کوئی نہیں۔ ابا آ رہے ہیں جی، پنڈی گیا جی، ابے دی جڑی بیگم اولا ہوئے ٹھیک کرو، ابا آ رہے، فون آیا، ابا آ رہے ہیں جی، ابا آ رہے ہیں جی، ابے واسطے گھر دی صفائی کر دیو، یہ یکدم 12واں امام تیرے گھر آ گیا، کوئی چار پائی ہے جی تے بحال ہو چپ کر گئے اپنے آپ۔ یار اب جڑا بندہ مجلس سن کے بھی اپنے آپ نو خود تصابی دے عملی چو نہیں گزار سکتا، مجلس کی چاہتی؟ لو جی ذاکر شاہ جی میں ایک جملہ پڑھا، مجلس کیا چاہتی ہے کہ مجلس کے بعد 10 گھنٹے 5 گھنٹے 2 گھنٹے 1 گھنٹہ بندہ مجلس سنے، مجلس سننے تو بعد بندے نے کیسا ہونا چاہیے؟ انقلاب آنا چاہیے۔ مجلس سننے کے بعد بندہ خود محسوس کرے کیا امام وقت آ جائے تو کیا میں ان کی فوج میں بھرتی ہو سکتا ہوں، میری شکل ایسی ہے، میرا کردار ایسا ہے، میری گفتار ایسی ہے۔ جدو تسی دھیاں بہنوں دا حق پہ کھاندے ہو تو 12ویں امام دا انتظار کیویں ہو سکتا ہے؟ جیڑا اپنی بیٹی نو شاہ جی حق نہیں دے سکتا ہے، خشک گلاں نے، خشک، لیکن وقت اور دین دی ضرورت ہے۔ جیڑا بندہ اپنی بہن تے بیٹی نو حق نہیں دیندا وہ رسول دی دھی دے حق نو روندا بھی تے کیوں ہے؟ پہلو اپنی یہ بیٹیاں دے حق ادا کرو پھر مجلس سے جاؤ تاکہ تسی بی بی پاک دی بارگاہ اقدس سرخرو ہو سکو۔ بی بی اسی تیرے حق نو رونے تایا پہلے اپنی دھیاں نو دتا ہے۔ جیڑا اپنی دھی دا حق ہو کے بیٹھا معاشرے دے حقوق کے بھی ادا کرے گا۔ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ جڑے بادشاہ دا دن لو 2-3 سنے مالک دے تنوں سنا دینے تاکہ تنوں پتہ لگے اہمیت ولایت علی کیا ہے۔ ہون تے شیعہ بندے علی ولی اللہ تے بحث پہ کر دین کتھے لکھے ہے، کتھے لکھے ہے؟ تو علی نو چھڑ کے شیعہ کتھے لکھے ہے؟ اس دروازے وچوں ایک بندہ آ جاندا ہے، میں تنوں سمجھا دینا۔ میں سپیڈ بدا لی، میں مجلس پڑھنا پیا، میں صرف کاروباری بندہ نہیں، مجلس تو امام کوٹ چ بندہ اس دروازے سے داخل او دی ایڈی داڑھی ہوندی، وہ آدھے جی میں شیعہ ہونا چاہنا، انہوں کی پڑھانا ہے تساں؟ شاہ عباس جڑا بندہ بولے بلا اس نو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگے پڑھدا ہے، ترابیاں بھی ہوگے پڑھدا ہے، وہ آدھا میں شیعہ ہونا کی پڑھاؤ گے؟ علی ہونا، یہ تو مطلب شیعت کی علامت ہی ولایت علی ہے اور بخشش کی ضمانت بھی ولایت علی ہے۔ بندہ بخشی نہیں سکتا جب تک علی نو ولی نہ منے۔ حدیث قدسی لکھی پئی ایران دیاں دیواراں تے پاکاں دیاں مزاراں تے بھی لکھی پئی کتاباں ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ اللہ فرما رہے علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ دا مطلب ہے اللہ دے عذاب تو بچن واسطے علی اور ولی اللہ تے پڑھنا پوسی، گل مک گئی۔ یا غدیر خم سے پہلے مرنا پڑے گا یا پھر علی اور ولی اللہ مرنا پڑے گا۔ اس مولا دی زیارت ایک جملہ سنا
سنا دے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی اور امام نقی علیہ السلام بھی یہ جملہ مولا دی زیارت پڑھی جگہ جاؤ گے نا تسی مولا نجف اتنے چھوٹی چھوٹی کتاباں ملتی ہیں مفاتیح الجنان اے جڑا سامنے کی ہے تھم ہے نا اے کی یار وہ بولیا کرو کچھ نہیں ہوتا تھم اس نو ستون بھی آدن ٹیک بھی آدن عربی جس نو آدن عمود این میم واو دال عمود اگر زیارت دا جملہ لوے تو میں نہیں نپ لوے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام نقی علیہ السلام زیارت پڑھی مولا علی دی ذریعے السلام علیکہ یا عمود الدین اے دین کے ستون تجھ پہ میرا سلام ہو اے ستون کڑیے تے اے چھت ڈھے پوندیے دین جو علی کڑیے تے دین ڈھے پوندیے میرے اس امام تے سوال ہویا کہ ابن رسول اللہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تے سوال ہویا اے میں قصیدے پڑھ رہا ہوں نثر وچ گل وہ کرے جس نو اوندی ہوے جس نو گل نہیں اوندی چپ کر کے بیٹھا رہے تاکہ او دا اولا رہیا رہے مولا علی دا فرمان ہے کلام کرو تاکہ تم پہچانے جاؤ بندہ چپ کر کے بیٹھے کو پتہ نہیں لگتا بول پوے تے مینوں بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ دا تعلق نجف والے علی نال کہ شام والے نال ہے کوئی سمجھ آ رہی اچھا جی ایک سلوات پڑھو میرے مرشد دے نام مولا آئی ابن رسول اللہ امام موسیٰ کاظم تے بندے نے سوال کیا سن دے پہ ہو دھیان نو پہ دیں دے ذاکر صاحب آئے نے نعرہ تکبیر میرے بات ٹھیک ہو لاؤ جی ٹھیک ہو یا علی یا علی تُسی میں پورا دھیان نو پہ دیں دے جڑے تُسی امتی سیدہ نو دھیان نو دیں دے تُسا خمس کدو سن دینا دھیان دیو تو خدا دا واسطہ دے اچھا جی توجہ میں کی پہ پڑھنا مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تے سوالی نے سوال کیتا یا ابن رسول اللہ آپ سید بھی ہیں آپ امام بھی ہیں آپ کو اپنی سیادت پہ ناز ہے یا امامت پہ امام فرمایا مجھے اپنے دادا علی کی ولایت پہ ناز ہے آئے ہائے لطف نہیں رہے پھر امام تے سوال ہے کہ اسلام کا حسن کیا ہے اسے میرے امام تے سوال ہویا اسلام کا حسن کیا ہے فرمایا میرے دادا علی کی ولایت اسلام کا حسن ہے یا علی انت اصل الدین علی تو دین کی اصل ہے اصل جڑ کو کہتے ہیں آئے ہائے ہائے جڑ ہو تو درخت ہوتا ہے علی ہو تو نماز ہوتی ہے نعرہ خدا گواہ ایسی ایسی حدیثاں میرے مولا دی شان سنیاں بھائیاں نے لکھی ہیں وہ اقبال چشتی صاحب جی آج کل سنی وہ دن علی تو بغیر گزارا وہ دن ہر شے علی پوچھے گے اللہ صرف علی پوچھے گا قیامت والے دن اللہ نے صرف علی پوچھنا ہو میرے علی نو مندے رہے ہو کہ مولویوں کو پوچھتے رہے ہو مر جانے ہو وہ سورہ تکاثر دی آخری آیت ہے اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اللہ فرما رہے پھر میں تم سے قیامت والے دن سوال کروں گا نعمت کے بارے میں صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے پنجویں امام کو پوچھا گیا یہ نعمت ہے کون فرمایا یہ میرا دادا علی ہے کمال مجلس ہے جی اے توڑے سنن تو بھی میں صدقے جاؤں یا علی حدیث نجف میں جا کے تحقیق کر کے آئے جی بھائی جی سر چوے آئے لالا جی توڑے واسطے میں آیا میں آپ اپنی اکھاں نال گناہگار اکھاں نال نہیں کیونکہ گناہگار آنکھیں وہ ہوتی ہیں جن آنکھوں میں حسین کے غم کے آنسو نہ ہوں میرا حسین میری چشم تر میں رہتا ہے عجیب شاہ ہے غریبوں کے گھر میں رہتا ہے حدیث سنو تے تو انہوں ٹھڈ پائے جائے جڑے اندرو علی بادشاہ نو من دیو شاہ صاحب پاک نبی دی حدیث ہے مولا علی دے یا علی انتا زین الرحمن علی تو رحمان کی بھی زینت ہے زینت مطلب خوبصورتی کسی کی خوبصورتی دیکھنی ہو تو گوڈے دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں چہرہ ہون دس کا وجہ اللہ کون ہے نعرہ خلاصہ ذاکر شاہ جی میں تخیل نہیں لکھیا خیال نہیں لکھیا امام دے بارے ستویں امام دا قصیدہ بہت مہربانی
ایک ہوتا تخیل، خیال، میرا خیال، جو میرے خیال میں آ جائے وہ علی نہیں ہوتا. تو دھیان ہی نو پہ دیں دے خدا دا نا ہے جے، جو خیالوں میں آ جائے وہ علی. میں خود ناقص، میرا خیال ناقص، توحید کے خیال کو علی کہتے ہیں. ایک لفظ میں استعمال کیا، رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں، دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے. تو کہتا ہے علی جزو عبادات نہیں، ہم نبیوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں. میں توڑی آسانی یہ سب تو پہلے ممبر تے ربائی بھی میں پڑھی، پھر ذاکران دے اگے چڑھ گئی تو نہ پھر پڑھ کے تھے. میری نقل کرنی بڑی اوکھی ہے، نقل بھی عقل سے ہوتی ہے، بڑی اوکھی ہے. میرے سودی میرے شگرد جڑے نو کسی اور ہی نہیں پڑھتے، میں کہ وہ مینوں پڑھیا کرو. تہاڈی پٹڑی بڑی مشکل ہے. میں کہ نہیں، جڑی جنت نو پٹڑی جاندی ہے نا وہ ولایت علی دی ہے، ٹرین حسینیت دی ہے، تے ماتمی سواریاں تے گارڈ دا نام حضرت عباس تے او علی وہ ذاکر شاہ جی میرے اندر گلاں ڈھیر ساریاں نے مالکہ دیاں. وہ پھر جدو ٹائم تھوڑا میرے 40-45 منٹ چکے ذاکری سمٹ کے 20 منٹا چاہ گئی. ذاکر بھی آتے چلو جی 20 منٹ پڑھو تے روپیہ 1.5 لاکھ لاؤ تے اگر نکل چلیے. وہ پھر اگر جاؤ گے تو پتہ لگے گا نا 1.5 لاکھ والے دا کی ہے تے تھوڑے والا دا کی ہے. شاید خدائے پاک کو تو ہے کہ وہ پسند ہے. مطلب امام حسین دے ذاکر دی طبیعت تھوڑی جی بے نیازی ہونی. میری گڈی وچ بھی لسی نہیں جے بڑھدی، وہ میں کتھوں ٹریا، لیکن جی میں بابرے آکھا مجھے کر لیا. اچھا چلو لنگر پانی انہاں دا سارے دا وچ ہی چلدا پیا، شکر ہے. میں مننا کہ اسی ابو طالب دے پتراں دے گیت گا گا کے اپنی اولاد دا ٹکر سدھا کیتا ہوئے. اے احساس ذمہ داری، چونکہ سیدہ خون دے تقاضے بھی ہیں، ممبر دے تقاضے. ایک لفظ میں استعمال کیتا بطور کافیہ، خلاصہ. کی جی یہ لفظ سنے جے کہ پہلی دفعہ؟ خلاصہ بیٹا اس کتاب کو کہتے ہیں جس کتاب میں پوری جماعت کی تمام کتابیں مل جائیں، اسے خلاصہ کہتے ہیں. ایک کچھ عرصہ پہلے میرے ہونے میں خلاصہ لکھا گیا. وہ دی وجہ ایسی کہ کتاباں زیادہ ہو گئی ہیں، کثرت نال کتاباں تے بچے کمزور. فارمی مرغا کھان والا بندہ کدوں صحت مند ہو سکتا ہے؟ فارمی مرغا جو فارم چ نکل دو آپ ڈگ پوندا ہے، انہوں کھان والے نے کی ٹورا کرانا ہے. وہ پھر محکمہ تعلیم نے بچیاں دی سہولت واسطے ایک کتاب لکھی. بھائی ایک کتاب لے جان سکول دے دینیات بھی، معاشرتی علوم بھی، ریاضی بھی وغیرہ وغیرہ. یعنی 5ویں کتاب جماعت دیاں جتنیاں ساریاں کتاباں جس ایک کتاب چ مل جان انہوں کیا دن خلاصہ اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں پوری جماعت کی کتابیں. خلاصہ دین چلو تو مصرے پہلے تو میں تسا داد دینی، اگر مصرا غلط ہوا تو من جواب دے. نبیاں دی شرافت دا خلاصہ موسیٰ کاظم ہے. اس ایک کی سطر دی قیمت بندہ خدا دی قسم ہے کوئی نہیں دے سکتا. ذاکر شاہ جی ہاں بہت مہربانی. میں نے رسپانس مل گیا، جڑی مالک نے میرا جڑا کرم کیتا سی نا وہ میں تھوڑے سامنے سپرد کیتا تو سبحان اللہ کی تے میں راضی ہو گیا. ہاں نبیاں دی شرافت دا خلاصہ موسیٰ کاظم ہے. نبیاں دی شرافت دا خلاصہ موسیٰ کاظم ہے. نبیاں دی ذاکر شاہ جی کافی آ رہا ہے. خلاصہ موسیٰ کاظم ردیف ہے، نواسا موسیٰ کاظم ہے. ایک میں لفظ استعمال کیتا ہے دلاسا. ذرا بدل کرنا ہے. خدا نہ خواستہ میرے حالات دگرگوں ہو جان، حالات خراب ہو جان، میں اپنے عزیز زوار دے بوئے تے آواں. میں آکھنا زوار تو بھائی بھی ہیں بیٹا بھی ہیں، چونکہ میں سید باپ ہی ہوتے نا، باپ دی حیثیت تاں سیدہ دا احترام واجب ہے. میں کہ زوار جی میرے حالات مالی حالات خراب ہو گئے تے تھوڑا جہا تے آکھن شاہ جی بہ جاؤ بھی تے گھر تواڈے ہی ہے نا، ککھ بھی نہ مینوں دین، ایک دوانی دے دین، صرف تسلی دے دین تے میں آکھاں گا مینوں سکون مل گیا. اس تسلی نو کیا دین دلاسا نعرہ حیدری کیا.
امام موسیٰ کاظم دا قصیدہ میں پہ پڑھنا تو انہوں میں پھر گزارش کر دینا لفظ خلاصہ اس کتاب نو آدھیں جس کتاب جو تمام پوری جماعت دی تمام کتابہ مل جائیں اس نو کیا دیں اپنے عزیز نو ران واسطے عاشقاں دے مجمع عشق دی نماز دی پہلی رکعت میں پھر پڑھن لگا ہاں نبی آدی شرافت دا خلاصہ موسیٰ کاظم ہے نبی آدی شرافت دا خلاصہ موسیٰ سارے بولیا کرو خوش ہو کے بولیا کرو نبی کے رمدار رستے نبی کے رمدار رستے نواسا موسیٰ کاظم الحمدللہ میرے سامعین ذوق سماعت رکھن والے اچھا اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ بے گناہ قید ہو جائے تو کس امام دی قید دا واسطہ دے دیو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی پھر قیدی گھر آ جاتا ہے جیڑا امام خود قید ہو کے مومنہ دی قید چھڑاوے جیڑا قید ہوئے اس نو دن مقید میں شعر لکھیا ہاں مقید ہو کے بھی جیڑا جہاں تو رزق دیدا ہے مقید ہو کے بھی جیڑا جہاں کو رزق دیندا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید وچان تے غرباء و مساکین مومن اپنی اپنی درخواستہ بھیج دین قید وچ مولا نو تے پھر مولا اپنے منن والے دے فلانے دے گھر بھی لنگر بھیج فلانے دے گھر بھی فلان شہر وچ بھیج امام قید وچ رہ کے غریب مومنہ دی پاسداری بھی کر دے لنگر پہنچا دے اس واسطے میں شعر لکھے ہاں مقید ہو کے بھی جیڑا مصیبت دی گھڑی دے وچ جیڑا اے درس دیندا ہے جیڑا اے درس دیندا ہے زمانے دے اسیراں دا زمانے دے اسیراں دا دلاسا موسیٰ کاظم زمانے دے اسیراں دا دلاسا جدو مدہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی منت من لیندہ نا قیدی اس نے اطمینان ہو جاتا ہے کہ میری قید دی رہائی ہو جائے گی بہت مہربانی بڑی ملی جلی کیفیت بسم اللہ آؤ جی آ جاؤ جلدی آؤ رستہ دیو میں ایک نظم آج کل پڑھ رہے ہیں وہ دے وچ تبلیغی عنصر بسم اللہ جناب علی بڑا ضروری ہے اور یہ نظم شاہ صاحب سنی بھائیاں نے لکھی سنی یزیدی نہیں ہوتے سنی حسینی ہوتے ہیں کیونکہ میں سنی دے مفہوم سنی جو سنت رسول کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزارے اور سب سے بڑی سنت ہے محبت حسین پاک نبی دی حدیث موجود ہے سرکار گود وچ بیٹھے امام حسین بادشاہ تے کسی بندے نے سوال کیتا تے سرکار نے جواب وچ کی فرمایا سرکار فرمایا اللہ جب کسی بندے کی خیر چاہتا ہے نا جب اللہ کسی بندے کی خیر چاہتا ہے تو اس کے دل میں میرے حسین کی محبت ڈال دیتا ہے یہ محبت حسین اللہ دے کرم دی علامت ہے تو اس واسطے میں نظم زیادہ پڑھدن سخی شہبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں سخی شہبیر سے انجان بنے بیٹھے پیارے پیارے بچے سخی شہبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں سخی شہبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں ایک پیغام میں دینا ہے سخی شہبیر سے انجان بنے بیٹھے ذاکر شاہ جی میرے گھر اس سے آنا ہے جڑا میرا واقف ہوئے گا حسین دی جنت جو جاوے گا جڑا مجلس سے جاوے گا سخی شبیر سے جان بنے دوار بند کرے لو سخی شبیر سے جان بنے بیٹھے ہیں میں چنگے بلے پڑھے لکھے مسلمانوں نے ویکھے اور انہوں پائی تن پاک دے نام بھی یاد کوئی نہیں پھر بھی یاد نسی مسلمانہ سخی شبیر سے جان بنے بیٹھے ہیں سخی شبیر سے جان بنے بیٹھے ہیں سخی شبیر سے مسلمانوں دی حالت کی ہے نانے دا کلمہ پڑھ دے نواسے نال تعلق کوئی نہیں سخی شبیر سے جان بنے بیٹھے ہیں سخی
پاک علی بادشاہ دا خطبہ ہے. علی فرماتے ہیں نحنو کلمۃ اللہ، ہم کلمے کا وجود ہے. لفظاں دا کلمہ پڑھ دین، وجود دے کلمے. حسین نال تعلق کوئی نہیں سکی شبیر سے جان بنے بیٹھے ہیں، ایسنے میں تھوڑے ویکھنا پیا، جان بنے بیٹھے. میں سارے نو ویکھ رہا، میرے منہ وچ اے کی ہے؟ تواڈے منہ وچ کوئی نہیں. اس تو اے مفروضہ نہیں بھائی جان. اس زبان دے متعلق ایک حدیث قدسی ہے، عربی اس ویلے میں یاد نہیں، ترجمہ میں سنا دینا. اللہ فرماتا ہے او بندیا 9 مہینے تو ماں دے پیٹ وچ رہے ہیں. حدیث قدسی اللہ فرما رہے ہو بندیا 9 مہینے تو ماں دے پیٹ وچ رہے ہیں، اوتھے بھی میں تیری زبان پلیت نہیں ہون دیتی. اگلو بیٹا جملہ میں نا دنیا تے آ گئے ہو بندیا، زبان شورا چکھن واسطے نہیں، پاکاں دے ذکر وچ بولن واسطے. سخی شبیر سے جان بنے بیٹھے ہیں، پاکاں دے ذکر چ بولدے ربیے تے پاک راندی ہے. یزید نو رضی اللہ کی تو اسے ویلے پلیت ہو جاندی ہے. سخی شبیر سے جان بنے بیٹھے ہیں، راکر شاہ جی جان بنے بیٹھے. ایتھے تواڈے علاقے دی میں تانوں گل سناؤں گا. شبیر سے جان بنے ضمیر شاہ جی ہیں، سخی شبیر سے جان بنے بیٹھے ہیں. غیر معصوم میاں صاحب دے عرس تے دھیاں تے بہناں نوں نال لے کے ٹر جاندے نے، اپنے نبی دے پتر دی مجلس وچ اوندے نکاح ٹوٹ جاندا ہے. سخی شبیر سے جان بنے بیٹھے ہیں، سخی شبیر سے جان بنے بیٹھے ہیں. نالے میں تواڈے بچے کھڈا رہا، نالے تانوں مجلس سنا رہا. بچے کھڈانا بھی پاک حیدری، بچے کھڈانا بھی پاک نبی دی سنت ہے. پر بچے علی ابن ابی طالب دی ہون جڑا ایک لا الہ الا اللہ تے بہ جائے، ایک محمد رسول اللہ تے بہ جائے. سخی شبیر سے جان بنے بیٹھے ہیں، سخی شبیر سے جان ایک سنیا اور سن لو، لو جی سن لو. سخی شبیر سے جان بنے بیٹھے ہیں. دین لیاؤن والے نبی دا کلمہ پڑھ دین، دین بچاؤن والے حسین نال تعلق کوئی نہیں. سخی شبیر سے جان بنے بیٹھے ہیں، حیرت ہوندی ہے، حیرت کس گل دی؟ سخی شبیر سے جان بنے بیٹھے ہیں، اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں. سخی شبیر یہ شعر اس واسطے میں اوجب سمجھ کے پڑھن لگا چونکہ لکھن والے ساڈے سنی بھائی نے تشریح میں آپ کر لینا ہونا. تشریح شالا کرن دی جا چوے. اے میرے ہاتھ وچ کی ہے قلم کہیں واسطے لکھن واسطے، قلم چایا لکھن واسطے، کاغذ تے رکھیا بلا تشبیہ. اے رکھیا کی بن گیا نقطہ. لکھدیاں سید جدوں میں قلم چایا پھر پیچھے کی بچیا نقطہ. اول بھی نقطہ، آخر بھی نقطہ. علی فرمیندے نو نقطہ میں ہاں. نقطہ نہ ہووے بے نہیں بندی، بے نہ ہووے بسم اللہ نہیں بندی. بسم اللہ نہ پڑھیے الحمد نہیں پڑھیندی، الحمد نہ پڑھیے تو نماز نہیں ہوندی. نقطہ اے با کبیر فان نہیں ہے جن کو نقطہ اے با. جنہ قرآن پڑھے ہاتھ کھڑے کرو. سارا قرآن ٹوکما نہیں. کافی مسلمانہ تو قرآن پڑھ چھتی رکھن واسطے رکھے ہیں. تسی جنہیں قرآن پڑھے ہے تسی میری گل دی تائید کرو. پورے قرآن اچ بھائی جان پے کوئی نہیں. پے قرآن اچ پے قسم مولا دی کوئی نہیں. اردو وچ پے ہے، عربی وچ پے، حروف تاجی وچ پے. میرے اللہ کی بنی؟ اللہ فرمایا میں پے بنائی سی، الف بنایا پھر بے بنائی، بے تلے نقطہ دیتا، پھر پے بنائی، 3 نقطے دیتے، 3 نقطے نے بے دے نقطے نال حسد کیتا. اللہ فرمایا تو میں قرآن ہی چ نہیں ران دینا. نقطہ اے با کبھی چونکہ بے تو بعد پے بلا فصل آئی نے 3 نقطے نے اپنے کثرت دی وجہ تو وعدت نال حسد کیتا. اللہ فرمایا قرآن چوں نکل جاؤ. نقطہ اے با
قرآن دے وارث دیاں دھیاں نو بڑا لٹیا ہے آج قرآن دے وارث نو ظہر ملی ہوئی ہے کوڑ دیاں کوئی نہیں کوڑ پتر کوئی نہیں ہمیں ڈھیر پتر ہوئے شہادت نہیں میں پڑھنا ایک جملہ ذاکر شاہ جی میں پڑھنا ہے آج سارے رل کرو بھی اس غریب نو جس دے 19 پتر آئیں 18 دھیاں آئیں جنازہ چامن کھل گئی نا سران دی بہ کے دھیرون والی کوئی نہیں کیڑا شیعہ ہے جیڑا صحابہ دا احترام نہیں کرتا میں اس میں شیعہ نہیں تسلیم کردہ جیڑا پاک نبی دے سچے صحابہ دا احترام نہ کرے مگر سیدان دکھے دل دی آوازے 28 رجب آئی صحابہ دیاں دھیاں ستیاں رہیاں علی دیاں رو دیا ٹر پہ قربان جاواں ضمیر شاہ جی تسی اندروں ذاکر کرو میں سمجھ رہا آج میں لفظ رکھا تاریخ پڑھو جابر حکمرانہ تکڑیاں سرداراں ریت کو لو وطن چھڑائیں اے وہ بدبخت ریت ہے جنہاں سردارہ کو لو وطن چھڑائیں او نوکرہ دیاں دھیاں ستیاں رہیاں علی جائے سردار دیاں دھیاں رو دیاں ڈھول بی بی آدھی انہا ورسی مدینہ مجاور ٹولے ویدینی آئے شاہ جی میرے اندر دا درد ہے میں زیادہ دیر مسائب نہیں پڑھ سکتا سیدہ دل دکھیا ہے اسی سیدہ اجڑے گھر دے فردہ سانو رومن دا حق دا دے ویاں اے آنسو اے تا امانت ہے نو اس بہن دی جس نو شکے بھراما دیا لاشا دے کسے رونے سیدہ مظلوم دا لاکران اج 5 رجب ہے بابل ہوائی دی مجلہ سے ایک دعا منگنا تسی آمین آکھو شالا بھینا دے سامنے پھرا نہ روے ہائے ہائے شالا وہ پھرا نہ روے جیڑا بھینا دا مان ہوئے 28 رجب آئی آدرات دا ویلا علی دی دھیو جڑی ٹوری کدی نائی جدہ ٹوری تے غازی چیخا مار کے رونا ہے غازی نو رو دیا میں کہ دھی علی دی رو کیا دیئے نانا قبر تو بہرا تیرے شارج میرا غازی ودا رونا آئیو میرے اللہ ہی بیا دیئے نانا تیرے شارج میرا علمہ والا رونا پتہ ہے غازی بہن کے لئے کردہ آسمان دے پاس سے منہ کر کے آدیا دے میرے اللہ مر گیا ہواری دیا دیا نو ٹر دیا نوے ایک روایت ہے ڈیوٹی تک اے بزرگاں واسطے جملہ علی دی دھی جیڑی آدھ رات تو پچھے نانے دی ذری تے ونیا آدھ رات تو پچھے اور مہینے دیا پچھلی راتا جنہ راتا میں چانن آئی چھڑدا جیڑی بی بی چاننی رات جنانے دی ذری تے نائی جا سکتی ہو چٹے دی شرابی دے دربار خود میں ہائے 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 قربان جاواں چند قدم چاہ کے میں تھکیا نہیں میں توڑے چہرے تلاوت کر رہا ہوں آنسو آ جان میں خیرات مل گئی چند قدم چاہ کے دی علی دی عباس دی زندگی ذاکر صاحب ڈیوٹی بھی چاہ کے بہ گئی ہے حسین بادشاہ فرمیدن بھین چند قدم ٹور کے تھک پئی ہے بی بی آدھیے ٹور کے نہ تھکی غازی نو روندہ وے کے تھک پئی بی بی آدھیے نانا ورسی مدینہ وہ دھیاں ٹوریاں ویدیاں او میرے اللہ او میں صدقے جاؤں قربان جاواں اللہ جانے ضمیر شاہ جی دین سوکھا نہیں بچیا اللہ جانے کیوں جے ویلا جدا اصغر دی ماں اصغر نو جا کے ٹوریے بی بی آدھیے نانا قبر تو میرا ذرا اصغر دی ماں نو ٹردہ وے نانا شریعت بچ بوی اصغر دی ماں ٹوری ہوئے سونا رونے ہو جی عبادت ہوگی میرے حصے دی ذاکر شاہ جی راضی رانا نہایت مصروفیت جو میں حاضر ہویا ایک بات سن لاؤ رل کے رو گئے
سن کے حکم امام دا یارو تے بیبیاں برکے پامن لگیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بالا قوت ماں ہائے 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 چھوٹیاں چھوٹیاں بالا قوت ماں میں چھوڑ لگی میں نہ پڑھ سکتا چھوٹیاں چھوٹیاں بالا قوت ماں لگیاں انا پیا کرنا تو پیا ایواب چبھنے دے جدا تاک ولا من لگیاں عرش خدا دا حل حل ونجے جدا بائے ہی بیا دیئے نانا وسی مدینہ دیا ٹوریا ویدیا نی ہوا دیا نانا میری سمرہ دی بارت ہوئی او نانا تیرے پترہ کوئی نہیں بلنا نانا تیرے دین دی خاطر میں نسل مکات اللہ اللہ وسیعہ اللہ بسم اللہ